بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص اپنے بوڑھے والد کی بیماری پر دل کھول کر خرچ کر رہا تھا۔ وہ لاکھوں کا مقروض ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف تھا۔ مقروض ہونے کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا بہت کاروبار تھا وہ بھی دن بدن ختم ہو رہا تھا۔ دکان سے روزانہ کی رقم اٹھا کر اپنے والد کی تیمارداری اور آنے والے مہمانوں پر خوشی سے خرچ کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن دکان پر جا کر اپنے بیٹے سے سارے دن کی رقم دینے کا کہا تو بیٹے کا صبر جواب دے گیا اور وہ کہنے لگا، ہم پہلے ہی لاکھوں کے مقروض ہیں اور آپ دن بھر کی سیل اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آپ تو چلے جاتے ہیں لیکن آنے والے اپنی رقم مانگ کر ہمیں باتیں سناتے ہیں۔ دادا ابو صرف آپ کے والد نہیں، ان کے باقی بیٹے بھی تو ہیں، تو صرف آپ ہی کیوں سارا پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، تم اس وقت جس دکان میں بیٹھے ہو یہ تمہاری نہیں بلکہ میرے باپ کی ہے۔ رات کو جا کر سکون سے جس گھر میں نیند پوری کرتے ہو وہ بھی تمہارے باپ کا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے۔ یہ قرض تو کچھ بھی نہیں۔ اگر مجھے اپنا سب کچھ فروخت کرنا پڑا تو میں کر دوں گا۔ اپنے گھر کی ایک ایک چیز فروخت کرنی پڑی تو میں کر دوں گا، یہاں تک کہ خود کو بھی بیچ دوں گا۔ اپنے جسم کا ایک ایک پارٹ فروخت کر دوں گا، اپنے گردے بیچ دوں گا، اپنا دل بیچ دوں گا، اپنی آنکھیں بیچ دوں گا، حتیٰ کہ جسم کا ہر وہ پارٹ جو بک سکے میں اسے بیچ دوں گا، بس کسی طرح میرے باپ کی زندگی بچ جائے۔ اور ہاں، میری ایک بات یاد رکھنا کہ جائیدادیں پھر سے بن جاتی ہیں، قرض بھی اتر جاتے ہیں، تباہ ہوئے کاروبار پھر سے بحال اور سٹیبل ہو جاتے ہیں، لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آتے۔ وہ شخص یہ کہہ کر رقم واپس رکھ کر چلا گیا۔ اپنے کسی دوست سے مزید قرض لیا، اپنے والد کی بیماری پر خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ آخری وقت میں اس شخص کا بوڑھا باپ اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ تمہارے پاس نہ کوئی تعلیم ہے نہ ہنر ہے، مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے۔ ابا جی، مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو کام والدین کی دعاؤں سے ممکن ہے وہ تعلیم اور ہنر سے بھی نہیں ہو سکتے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا بوڑھا باپ فوت ہو گیا۔ وہ بہت صدمے میں مبتلا تھا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالنے کے بعد اپنا کام پھر سے شروع کیا۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ جتنا مقروض ہے جائیداد فروخت کرنے کے بعد بھی قرض نہیں اتار پائے گا، لیکن برکتوں کا نزول ایسا ہوا کہ صرف 1 سال میں وہ سارا قرض اتار دیا۔ اس کے بعد وہی دکان پھر سے سیٹ کر دی، پھر دکان کے ساتھ ساتھ گودام بھی بھر دیا۔ ایک دن اسی جگہ بیٹھ کر اپنے اسی بیٹے سے پوچھا، قرض اتر گیا، دکان بھر گئی، گودام بھر گیا، کوئی کمی تو نہیں ہے؟ جی بالکل، سب کچھ ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی معجزہ ہوا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جائیداد بن جاتی ہے، قرض اتر جاتے ہیں، کاروبار پھر سے بحال ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آتے۔ دیکھو آج سب کچھ ہو گیا، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، لیکن آج وہ نہیں ہے۔ وہ شخص نم آنکھوں سے یہ کہہ کر چلا گیا اور اس کا وہ بیٹا کئی گھنٹے بیٹھ کر روتا رہا۔ آپ سب بھی ذہن نشین کر لیجئے، جائیدادیں بن جائیں گی، قرض اتر جائیں گے، تباہ ہوئے کاروبار پھر سے بحال ہو جائیں گے، لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آئیں گے۔ آج آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ کھول کر سن لیں کہ والدین سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ جس شخص کو اس بات کی سمجھ آ گئی اس نے دونوں جہانوں میں فلاح پا لی۔